وہ جماعت جس نے اس ملک کے خلاف سازش کی، آج اللہ کی مہربانی سے وہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ آج وہ شخص جو کہتا تھا ان کا اے سی اتار دو، ان کا پنکھا اتار دو، آج خود اندر جیل میں چیخے مار رہا ہے۔ حوصلہ رکھو، اور ہم نے آپ کے کام کرنے ہیں، اگر کام نہ کیا تو ہم انشاءاللہ یہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ اس شہر کے لوگوں نے، میرے بھائیوں نے مجھے 1 لاکھ ووٹ دے کے میری لاج رکھی۔ یہ ایک مشکل الیکشن ہے جس میں آپ نے سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے، ووٹ کاسٹ کرانی، اور انشاءاللہ جو جیت ہے وہ شیر کی ہوگی۔ حلقہ این 57 راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے قومی اسمبلی دانیال چودھری نے انتخابی مہم کا آغاز کر لیا۔ پروکار ورکر کنونشن کا انعقاد آصم علی سیٹھی اور ملک راشد نواز نے اپنی رہائش گاہ پر کیا۔ کنونشن میں علاقہ مائدین، لیگی کارکن، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی اور دانیال چودھری سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ ورکر کنونشن میں سینیٹر چودھری تنویر خان، امیدوار برائے PP 19 حاجی محمد فریض، حاجی نوید کیانی، چودھری ریاض، راجہ کامران اور جنید کیانی سمیت دیگر عمائدین نے خصوصی شرکت کی اور دانیال چودھری کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چودھری دانیال کا کہنا تھا کہ یہ حلقہ میرا گھر ہے، میرا وعدہ ہے کہ اس حلقے سے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ چودھری دانیال نے مزید کہا کہ حلقہ 57 کی عوام مجھے موقع دے، میں دن رات محنت کر کے اس حلقے کی تقدیر بدلوں گا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے۔ سینیٹر چودھری تنویر نے اپنی سیاسی حریفوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے ملک کو معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے، ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ امیدوار برائے PP 19 حاجی پرویز نے کہا کہ چور چور کی رٹ لگانے والا خود چور نکلا۔ ہمارے قائد نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا تھا اور آج اللہ نے میاں محمد نواز شریف کو سرخرو کیا۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارے YouTube چینل خبرنامہ کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بالامہ پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ نہ پہلے چلنے دیا تھا، نہ اب ہم چلنے دیں گے۔ 8 فروری کو جس کسی نے بھی ہمارے اس شہر کے قائد کے ووٹوں کو روکنے کی کوشش کی، ہمارے سپورٹروں کو روکنے کی کوشش کی، میں خدا بزرگوار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مولا علی کا ماننے والا ہوں کہ ہم ان کے سر غرور کو اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے پاش کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ خطاب دینے جا رہا ہوں جس نے آج یہ سارا میلہ سجایا، تمام شہروں کو اکٹھا کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شہروں کو یہاں خطاب کا موقع دیا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آپ کے میزبان آصم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام موجود مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی دیر سے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، چند چیزیں باتیں کرنی ہیں جو بڑی ضروری ہیں۔ وہ سب سے پہلے ہمارا جو گھرانہ ہے چوئی صاحب، ہمارے پہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہمارے پہ میں والد صاحب کو لے کے گیا ہوا تھا ہاسپٹل، پتہ لگا کہ جی پیچھے سے FIR ہمارے پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کسی لیڈیز کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے کپڑے پھاڑے گئے۔ ہم جب گئے، الحمدللہ ہمارا محلہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ جب وہاں پہ ان کی دال نہ گلی، جس میں ہمارے کچھ PTI کے دوست اسی محلے کے ساتھ تھے، انہوں نے پورا زور لگایا کہ ان کے اوپر FIR ہو، ان کو پکڑا جائے۔ لیکن اس FIR میں تو ہم نہیں ان سے پکڑے گئے، لیکن ہمارے محلے کے چند لوگوں کو
बुजुर्ग भी थे और चंद यंग लड़के, उन्होंने जो कैप्टन सफदर वाली रैली थी उन्होंने डिटेन कर लिया, जिसमें मैं नाम लेना नहीं बोलूँगा, जिसमें हमारे शाहिद भाई, महबूब भाई, ठीक है, खावर साहब थे, जैन था, खालिद भाई थे, और हमारे वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे राजा यासीन साहब थे। उनको रात को हमने 3 बजे छुड़वाया 10 की जेल से, लेकिन अगले 3 दिन ये लोग जेल में रह गए, 5 लोग। हम लोगों ने अपने जोरे बाजों पे किया। मैं ये आप लोगों से एक छोटा सा गिला करना चाहता हूँ, जो हमारी पिछली, जिनको आप लोगों ने टिकट्स दिए और जो यहाँ पे नून लीग को रिप्रेजेंट करते थे, एक आदमी हमारे साथ अदालत तक नहीं गया। थाने तक हमने बोला कि आप थाने तक चलें, पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने कहा जी कि हम भी पकड़े जाएंगे। लेकिन जो आदमी इस कैलिबर का हो कि वो थाना और कचहरी को ना संभाल सकता हो, तो फिर भी हमने उनका साथ दिया। 2018 का इलेक्शन हम वाहिद थे, कदीर भाई थे, यहाँ से हमने यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन को हमने संभाला। जिस मुसीबतों में हमने संभाला वो हमें पता था, लेकिन आखिर में जो सबसे मसाइल की जो बात है, हमने फिर भी आप लोगों के साथ चले। आज फिर आप लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह सीसा पलाई दीवार के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे जी बुनियादी मसाइल हैं, मुझे पता है उस दिन मैं चोई साहब के पास बैठा हुआ था, हाजी साहब के पास बैठा था, इन्होंने खुद फरमाया कि जी इस एरिए में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना रोडें, ठीक है जी, ये इनके अल्फाज थे। अब हमें जब इनके अल्फाज मैंने खुद इनके मुंह से सुने, लोगों को कह रहे थे, तो मेरे दिल में ये चीज़ आई कि यार हो सकता है कि इस दफ़ा हमारे मसाइल हल करें। और हमारी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि चोई दानियाल साहब और हाजी परवेज साहब और चोई तनवीर साहब हमारी जो उनसे हल करेंगे, और इस एरिए में जो पानी का मसला है सबसे पहले उसको हल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, आप लोगों का बड़ा हमने टाइम लिया। इंशाल्लाह हमारी पूरी ये जो लोग बैठे हुए इंशाल्लाह ये शेर पे मोहर लगाएंगे, चोई साहब आपको जिताएंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। भरपूर तालियों में जनाब हाजी परवेज खान साहब। पीटीआई वालों का आप गिला ना करें, क्योंकि पीटीआई वालों ने तो सिर्फ 4 साल जो है ना वो टीवी के ऊपर बैठकर ये नारे लगाए, चोर चोर चोर, और उसके बाद चोर मचाए शोर, खुद चोर निकले, घड़ी बेची जिसपे खाना काबा का वो तस्वीर बनी हुई थी, और फिर कहा जी मैंने नहीं बेची, फिर रसीद पेश की जनाब इस्लामाबाद से। तो इल्ज़ाम उन्होंने नवाज शरीफ पे लगाए। नवाज शरीफ 2.5 साल इन्होंने जेल में रखा, हुकूमत इनकी थी, जेल इनकी थी, तो क्यों नहीं साबित कर सके अगर उन्होंने एक पैसा भी चुराया? वो सादर और अमीन थे और है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो रहेगा, इसलिए कि वो शख्स जो 2.5 साल जेल में रहा, साबित कदमी से रहा, और उसने ये कहा कि मैं अपना केस अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूं। आज अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है। आज वो शख्स जो कहता था इनका एसी उतार दो, इनका पंखा उतार दो, आज खुद अंदर जेल में चीखे मार रहा है। हौसला रखो। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी का हाथ थाम कर, जब इंग्लैंड गए हुए थे, वापस आए, अपनी बेटी का हाथ थाम कर जेल में गया। कोई शख्स है, कोई ऐसा लीडर है, औलाद सबसे ज्यादा कमजोर होती है, कमजोरी होती है इंसान की, लेकिन बेटी सबसे ज्यादा कमजोरी होती है। वो बेटी के साथ जेल में गया और सीना सपर रहा। उसकी बेटी भी दलेर, जिसने दलेरी के साथ जेल में रहकर अपने बाप के साथ कोई उसके पांव में लर्जिश नहीं आई और उसने जुर्रत के साथ जेल काटी। मेरे भाइयों, अगर वो चोर था तो जेल आपकी थी, 2.5 साल आपने उसको जेल में रखा। क्यों रखा? फिर कोई चीज साबित ना हो सकी तो कहा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए हम आपको नाइल करते हैं। ये थी उनकी अदालत, ये था उनका इंसाफ, ये था उनका दौर, जुल्म का दौर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सब्र से जेल काट ली। आप थोड़ा सब्र तो करें, आप सब्र तो करो। क्या हो गया आपको? मेरे भाइयों, नवाज शरीफ एक तारीख का नाम है, नवाज शरीफ एक सोच का नाम है, नवाज शरीफ एक बलबले का नाम है, नवाज शरीफ एक जुर्रत का नाम है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में काम किए है। नवाज शरीफ के काम इस पाकिस्तान से निकाल दें तो पीछे जीरो रहती है। ये बताएं कि 4 साल दौर में पाकिस्तान पूरे में एक मिसाल दें कि हमने एक भी मेगा प्रोजेक्ट किया है तो हम सियासत छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, काम करना जब नीयत हो तो फिर काम होता है। हमने रावलपिंडी शहर में मुस्लिम लीग ने, मियां नवाज शरीफ ने काम किए हैं, पाकिस्तान में काम किया है, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है।
اس ملک میں موٹر وے کا جال بچھایا, سی پیک لایا ہے. یہ راولپنڈی میں ایک ہمیں تحفہ دیا ہے کارڈیالوجی, جہاں سے پورے ڈویژن سے لوگ آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں. آج آپ نے کیا دیا اس ملک میں؟ مہنگائی, تو بدتمیزی, باپ کو بیٹے کے سامنے اور بیٹے کو باپ کے سامنے آپ نے کھڑا کر دیا, طوفان بدتمیزی. اور ہماری بہو بیٹیوں کو آپ نے جلسوں میں نچایا اور پھر کہا مولانا فضل الرحمان یہ ہے اسلام. ہم جب تک جہاں پاکستان میں ایک بھی مسلمان بسنے والا مسلمان زندہ ہے اس وقت تک ہم اسلام کی توہین نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, میں وقت بہت ہو گیا کیونکہ ایک جنازے پہ تھے ہم, اس لیے تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ جو آپ کے مسائل ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا. ہم نے راولپنڈی شہر میں انیف عباسی صاحب تھوڑا عرصہ ادھر آئے, انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. راولپنڈی شہر میں ہم نے جو ترقیاتی کام کیے, پانی کے کام کیے, گیس کے کام کیے, بجلی کے کیے, اور اسٹریٹ لائٹ صفائی کے جتنے بھی ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. انشاءاللہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دفعہ پھر پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہوگا, اور ہم نے آپ کے کام کرنے ہیں. اگر کام نہ کیا تو ہم انشاءاللہ یہ سیاست چھوڑ دیں گے. میں اپنے بھائی عاصم سیٹھی صاحب کا, مراشد صاحب کا, چودھری ریاض صاحب کا, نوید کیانی صاحب کا, چودھری زبیر صاحب کا, گلفراز صاحب کا, اشتیاق شاہ صاحب کا, صوفی راز صاحب کا, عاصم نواز صاحب کا, راجہ کامران صاحب کا, اور ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں آج دعوت دی, ان سب کا بہت مشکور ہوں. میں 2-4 باتیں کروں گا کیونکہ نماز کا ٹائم ہے. میرے بھائیوں, میں اس علاقے سے جب الیکشن لڑ رہا ہوں تو یہ میرا گھر ہے. یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ میری برادری ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز کا وعدہ کروں گا کہ میں نے 1 لاکھ ووٹ لیا راولپنڈی شہر میں, 1 لاکھ, اور وہ حلقہ میں چھوڑ کے آیا صرف آپ لوگوں کے لیے, اپنی برادری کے لیے, اپنے گھر کے لیے. اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے بھائی کے, آپ کے بیٹے کے ادھر آنے کی وجہ سے آپ کو فرق نظر آئے گا. میں آپ کا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کا عمران خان بھی میں ہوں, آپ کا پیپلز پارٹی بھی میں ہوں, اور آپ کا شیر بھی میں ہوں, اور آپ کے مسئلے اور مسائل حل میں کروں گا. یہ میرا کام ہوگا انشاءاللہ. ابھی مجھے ایک بھائی ملے, انہوں نے کہا کہ میری گلی نہیں بنائی گئی تھی اس لیے کہ میں ایک آپ کی جماعت سے میرا تعلق تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ گلی ہم نہیں بنائیں گے. میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے کہا ہم نے کبھی زندگی میں اپنے شہر میں تفریق نہیں کی. ہم نے 90 کروڑ روپے کے کام کرائے اس پچھلے کچھ دور میں, لیکن ان کاموں کا کیا فائدہ جب میرے اپنے برادری, میرے اپنے لوگ, میرے اپنے دوست, ہمارے گھر والے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہ ہو. وہ آج اس طرح ان کا حال ہو کہ سندھ کے ایک آخری گاؤں میں بیٹھے ہیں. اور مجھے بڑا ایک چیز کے اوپر فخر ہے کہ میری وجہ سے میرے والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا, کوئی کمی نہیں ہوئے گی. میں دن رات محنت کروں گا اپنی ٹیم کے ساتھ, حاجی صاحب کے ساتھ, میں مل کے آپ کے کام کریں گے, آپ کے مسئلے مسائل حل کریں گے. جن بھائی کی گلی نہیں شروع ہوئی تھی, جنہوں نے کہا ابھی یہ ٹائم نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے 3-4 دن میں ان کی بھی گلی شروع کرا دیں گے. اور جو یہ اس لیے کیونکہ ہمیں کام کرانے آتا ہے, ہم نے ہمیشہ کام کیا, اس شہر میں کیا, اس ملک میں کیا, اور انشاءاللہ یہ تعمیر اور ترقی کا سفر ہم پھر اب پورا کریں گے. میں آپ سے خالی ایک آخری بات کروں گا تقریر میں, آپ کیونکہ ٹائم نہیں ہے, کہ شہر کے لوگوں نے, میرے بھائیوں نے مجھے 1 لاکھ ووٹ دے کے میری لاج رکھی. اب میری لاج جو ہے میرے گھر کے لوگ, میرے بھائی اور میری برادری اور یہاں کے لوگ رکھیں گے. یہ آپ میرے سے وعدہ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا. یہ ایک مشکل الیکشن ہے جس میں آپ نے سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے, ووٹ کاسٹ کرانی, اور انشاءاللہ جو جیت ہے وہ شیر کی ہوگی. بہت شکریہ, مہربانی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے مختصر وقت میں اتنی اچھی میٹنگ کا اہتمام کیا. اصل نماز کا ٹائم ہے تو تقریر میں میرا دھیان نہیں جا رہا. باتیں تو بہت سی کرنی تھی آپ لوگوں سے, لیکن وقت کی تنگی ہے. میرے بھائیوں, آج اس علاقے کے اندر
کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دانیال نے کہا مقابلہ سخت ہے، آپ نے صرف اپنی لیڈ بڑھانی ہے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ جماعت جس نے انتشار پھیلایا، وہ جماعت جس نے اس ملک کے خلاف سازش کی، آج اللہ کی مہربانی سے وہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک گمراہ کرنے والا لوگوں کا جو ٹولہ آیا تھا، جو ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر کے، اور جنہوں نے اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہمارا احساسہ ہے اس کو بے راہ روی کی طرف لگا کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم سمجھ چکی ہے کہ وہ جو ایک ٹولہ آیا تھا وہ نہ صرف اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، بلکہ اس ملک کی جو ہماری اخلاقیات ہیں اس کو برباد کرنے کے لیے ایک ایجنڈا لے کے آیا تھا وہ شخص۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا اور میرا لیڈر میاں نواز شریف، جس کو یہ بہتان لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام قوتیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، تو اس لیے کھڑے ہیں کہ تمام قوتوں نے پورا زور لگایا، لیکن آج میرے اور آپ کے لیڈر کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں لا سکے، کوئی کک بیک نہیں لا سکے، کوئی یہ نہیں کہا کہ قومی خزانے سے گھڑیاں بیچ دی۔ نواز شریف کو جب نااہل کیا تو کہا جی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے وہ تنخواہ نہیں لی جو ان کا حق بنتا تھا اور وہ ڈکلیئر نہیں کی۔ آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قوتوں کے باوجود، تمام سیاسی حربوں کے باوجود، آپ کے اور میرے لیڈر کو اللہ کی مہربانی سے ان عدالتوں نے سرٹیفکیٹ دیے کہ وہ واقعی وہ دیندار آدمی ہے اور اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سامنے میاں نواز شریف کو سرخرو کیا، اور انشاءاللہ جس طرح پچھلے الیکشنوں میں ہم یہ کہتے تھے کہ نواز شریف اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے گا، آج یہ چند دنوں کی بات ہے، آپ کا اور میرا لیڈر انشاءاللہ 4تھی دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ اور جب وزیر اعظم بنے گا تو یہ نمائندے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی پرویز صاحب، دانیال، انشاءاللہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، حالانکہ اب ہم کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں جنہوں نے ہمارے دوستوں کے ساتھ کی، لیکن ہم وہ لوگ نہیں کہ جو انتقام کی سیاست کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کی تعمیر اور ترقی کا ایجنڈا لے کے ہماری جماعت آتی ہے، ہم انتقامی لوگ نہیں۔ اگر انتقام لینا ہوتا تو جماعتی حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی ہم لے سکتے تھے، لیکن ہم ہمیشہ جو معاملات ہوتے ہیں دنیاوی وہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے زیادتیاں کی، آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں ڈالا کہ آج ان کو اپنی پڑ گئی۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ وہ دور آ گیا ہے، جو ترقی اور خوشحالی کا دور تھا وہ چند دنوں بعد شروع ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اسی علاقے میں کھڑے ہو کے آپ سے دوبارہ آ کے چائے پئیں گے۔ جو آپ علاقے کے مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میاں نواز شریف کے دور میں یہ ملک ترقی کرتا تھا اور یہ ملک ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، اللہ نے چاہا تو یہ دوبارہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ اور آج یہ جو حالات آج مہنگائی کے آپ کو نظر آتے ہیں، میرے اللہ نے چاہا یہ سی پیک بن گیا، جو نواز شریف کا ایک خواب تھا، تو ہر گھر کے اندر روزگار جائے گا۔ اور یہاں پہ میں نے دانیال کو کہا کہ نوجوان نسل کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے گلی نالی بنتی رہتی ہے، کوئی ایسے پروگرام لے کے آؤ کہ جس سے نوجوان نسل آئی ٹی کی دنیا میں، جو آج پوری دنیا میں آئی ٹی کا راج ہے، کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو وہ ٹریننگ دو، اپنے نوجوانوں کو وہ تربیت دو کہ نہ صرف وہ اپنے گھر کا بوجھ اٹھا سکیں
بلکہ اس ملک کے لیے بھی ایک نیک نامی کا باعث بن سکیں انشاءاللہ. تعلیمی میدان میں کیونکہ دانیال کا پروفیشن بھی جو ہے یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس علاقے کا ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے نوجوان تک ہر بندے کی دہلیز تک انشاءاللہ تعلیم کو پہنچائیں گے. اور یہ وعدہ کرتے ہیں ہم سے کہ اس علاقے میں جو گندی پالیٹکس ہوتی ہے کہ تھانے کچہری کی پالیٹکس, پٹواریوں کی پالیٹکس, یہ ہم نہیں کرتے. لیکن ہم یہ ضرور کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ہمارے کسی بھی بھائی کے ساتھ اگر زیادتی کرے گا تو پھر حق بجانب ہم ہے کہ ہم اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. تو میرے دوستو, ہم ایک تعمیر اور ترقی کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں اور اللہ نے چاہا اور آپ لوگوں نے تعاون کیا تو اس تعمیر اور ترقی کے ایجنڈے کو ہم پایا تک میل تک پہنچائیں گے. اور اپنی جماعت کا اور آپ کے اس علاقے کا, دانیال اس علاقے کا بیٹا ہے, حاجی پرویز صاحب اس شہر کی بڑی خدمات ہے حاجی صاحب کی پچھلے 40 سال سے اس راولپنڈی شہر کے اندر. اور یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے جہاں پہ پنڈی کا ایک مداری تھا جس کا نام شیخ رشید تھا, اس کی ضمانتیں حاجی پرویز صاحب نے ضبط کی تھی. تو آج میرے بھائیوں, وہ لوگ جو کل فرعون بنے پھرتے تھے آج بھیک مانگتے ہیں جگہ پہ, کبھی ایک ٹکٹ کی بھیک, کبھی دوسری ٹکٹ کی بھیک. آج جو نوجوان یہاں پہ آج آپ کے سامنے یہ سٹیج پہ دائیں بائیں کھڑے ہیں, یہ چٹان کی طرح اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع کیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں, آپ کی دہلیز پہ یہ جو میرے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں یہ آپ کے نمائندے ہیں, یہی MNA ہوں گے, یہی MP ہوں گے اور اسی علاقے کے مسائل یہ ان سے انشاءاللہ حل کروائیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کے ساتھ ان کی کمپین میں نکلیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ 8 فروری کو بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کو جتوائیں. وہ ایک نوجوان کی عادت, پڑھی لکھی کی عادت ہے. 8 فروری کو شیر کے نشان پر مور لگا کے بیرسٹر دانیال چودھری اور PP 19 سے حاجی پرویز خان صاحب کو کامیاب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں ملک راشد نواز تمام اپنے آنے والے مہمانوں کا, خاص طور پہ ہمارے بزرگ انکل چودھری تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے بھائی دانیال چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حاجی پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری آواز پہ آئے اور ہماری آواز بنے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے. جتنی عوام ہماری ایک آواز پہ آئی ہے, آج انشاءاللہ اس سے زیادہ آواز ہم نکالیں گے اور زیادہ آواز ان کی بنیں گے اور ان کا بازو بن کے انشاءاللہ 8 فروری کو ہم مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے اور ان کو بھاری اکثریت سے جتائیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ ایک بار ہم پھر وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. ہماری آواز اب عواموں تک جائے گی اور جتنے ظلم زیادتی ہمارے ساتھ 2018 میں ہو چکی ہے, انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ دوبارہ نہ ہو. ہم تمام آنے والے دوستوں کا, بھائیوں کا, بزرگوں کا, جو نواز کالونی, آئیڈیل ہوم, گلزار قائد سے آئے تمام دوستوں, بھائیوں, بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنے بھی حضرات آج اس جلسے میں آئے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, ہم ان کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ ہم ہر وقت مسلم لیگ نون کے رہے اور رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. آج میں اپنے تمام دوستوں کا, بزرگوں کا, اپنے پورے محلے کا اور آئیڈیل ہومز, نواز کالونی, ایپل سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس ایک میٹنگ کو جلسے میں کنورٹ کیا. تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ کامران, ناصر, قدیر بھائی, نوید بھائی, نام اگر لینا شروع کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آج اس پروگرام کو کامیاب کیا. انشاءاللہ ہم 8 فروری کو شیر کے نشان پہ مور لگا کے انشاءاللہ میاں نواز شریف کے تمام شیروں کو کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.